اللہ کو دھوکا دینے والے لوگ۔ جب پورا شہر ایک رات میں بندر بن گیا۔ سوچئے، ایک پورا شہر روز کی طرح رات کو سکون سے سوئے، لیکن جب صبح اٹھے تو وہ انسان نہ رہے بلکہ جانور بن چکے ہوں۔ ان کے چہرے، ان کا جسم اور ان کی آواز بندروں جیسی ہو جائے۔ یہ کوئی ہالی ووڈ کی ڈرونی فلم نہیں، بلکہ قرآن مجید کی سورہ اعراف میں بیان کردہ ایک ایسا سچ ہے جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے تاریخ کا وہ پراسرار واقعہ جب چند لوگوں نے اللہ کے قانون میں چالاکی کرنے کی کوشش کی، اور پھر سمندر کی لہروں سے ایک ایسا عذاب اٹھا جس نے پورے شہر کی شکل ہی بدل کر رکھ دی۔ احمر ریڈ سی کے کنارے ایک خوبصورت ساحلی شہر آباد تھا جس کا نام تھا ایلا۔ یہاں کے لوگ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا سب سے بڑا کاروبار مچھلیاں پکڑنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت اور آزمائش کے لیے ہفتے کا دن سیٹرڈے مقرر کیا تھا۔ قانون یہ تھا کہ ہفتے کے دن کوئی بھی شخص مچھلی نہیں پکڑے گا، بلکہ سب دنیا کے کام چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ نے ان کی وفاداری کو پرکھنے کے لیے ایک عجیب معجزہ دکھایا۔ ہفتے کے علاوہ باقی پورے ہفتے سمندر میں مچھلیاں بہت کم ہوتیں، لیکن جیسے ہی ہفتے کا دن آتا، سمندر کا پانی مچھلیوں سے بھر جاتا۔ مچھلیاں پانی کی سطح پر آ کر لگتی اور اتنی زیادہ ہوتیں کہ کوئی بھی انہیں ہاتھ سے پکڑ سکتا تھا۔ اب مچھیروں کے دل میں لالچ آنے لگا۔ وہ سوچنے لگے کہ جس دن مچھلیاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، اسی دن ہمیں کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ آخر کار ان کے اندر کے لالچ نے ایک شیطانی چال سوچی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے کے دن مچھلی پکڑیں گے تو نہیں، لیکن ایک طریقہ نکالتے ہیں۔ انہوں نے ساحل کے ساتھ بڑے بڑے گڑھے کھود دیے اور سمندر سے نالیاں ان گڑھوں تک بنا دیں۔ جب ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کے تیز بہاؤ کے ساتھ ان گڑھوں میں آتی تو وہ نالیوں کا راستہ بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں واپس سمندر میں نہ جا سکیں۔ پھر اتوار کی صبح وہ ان پھنسی ہوئی مچھلیوں کو آرام سے پکڑ لیتے۔ وہ فخر سے کہتے، دیکھو ہم نے ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑی، ہم نے تو اتوار کو پکڑی۔ اس چالاکی کے بعد پورا شہر 3 حصوں میں بٹ گیا۔ پہلا گروہ وہ گناہ گار لوگ جو یہ چالاکی کر کے مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور امیر ہو رہے تھے۔ دوسرا گروہ وہ نیک لوگ جنہوں نے نہ صرف خود گناہ چھوڑا بلکہ ان ظالموں کو ٹوکا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ تیسرا گروہ وہ لوگ جو خود تو نیک تھے لیکن خاموش رہتے تھے اور کہتے تھے کہ ان گناہ گاروں کو کیوں سمجھاتے ہو، یہ تو تباہ ہونے والے ہیں۔ جب گناہ گاروں نے نصیحت ماننے سے صاف انکار کر دیا تو نیک لوگوں نے شہر کے بیچ میں ایک بڑی دیوار کھڑی کر دی تاکہ ان کا گناہ گاروں سے کوئی تعلق نہ رہے۔ ایک رات گناہ گاروں کی بستی میں خوب جشن ہوا۔ انہوں نے مچھلیوں کے گوشت کھائے اور سو گئے، لیکن اسی رات اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اگلی صبح جب دیوار کے دوسری طرف رہنے والے نیک لوگ جاگے تو انہوں نے دیکھا کہ گناہ گاروں کی بستی میں بالکل خاموشی ہے، کوئی باہر نہیں آیا۔ جب انہوں نے دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں کوئی انسان نہیں تھا بلکہ مرد، عورتیں اور بچے سب کے سب بندروں کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ بندر ایک دوسرے کو پہچان کر رو رہے تھے اور نیک لوگوں کے پیروں میں گر رہے تھے، لیکن اب توبہ کا وقت گزر چکا تھا۔ 3 دن کے اندر وہ تمام مسخ شدہ لوگ مر گئے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، پھر جب انہوں نے اس حکم سے سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے ساتھ چالاکی شارٹ کٹ ڈھونڈنے کا انجام کتنا ہولناک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سچی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔